السلام علیکم، سمیع ریئیکشن میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے اور چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، تو اس نے سننے میں کیا چیز مانی ہوتی۔ خیر، وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی متقی، پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی۔ اب وہ چور چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دہی پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت ہی حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا، جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس پہن کر اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر تلاوت سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ ہی گئی۔ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو جوان ہیں، عبادت میں لاجواب ہیں، تقویٰ و طہارت میں بے نظیر ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیروں کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں
کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ حلیہ اسی حرص کی وجہ سے اختیار کیا تھا، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت ہو جائے، نماز ہو جائے، ذکر ہو جائے، اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ یہ سارا ماجرا جب وزیر نے بادشاہ کو جا کے سنایا تو بادشاہ اور خوش ہو گیا اور اس کی ایمانداری پر اسے اپنا داماد بنا لیا۔ جب اللہ چاہتا ہے تو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ چور کس طرح سے عابد بن گیا، نیکوکار ہو گیا اور اللہ کے راستے میں چل پڑا، اور اسی طرح اس نے پورے گھر والوں کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور وہ خود سب اللہ کی راہ میں چل دیے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔